بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز کیسے ہیں؟ آج کے اس ویلاگ میں ہم بات کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے جو شیڈیول اناؤنس کیا ہے اور اس شیڈیول کے خلاف جو ہے پاکستان کی متعدد جو جماعتیں ہیں سیاسی، انہوں نے درخواستیں دے رکھی ہیں، اور وہ درخواستیں یہ ہیں کہ ایم کیو ایم نے دی، فضل الرحمان صاحب نے دی جو ان کی جماعت نے، مسلم لیگ نون نے بھی درخواست دی، اور دیگر جماعتوں نے بھی درخواستیں دیں۔ اب جو الیکشن کمیشن نے شیڈیول اپنا اناؤنس کیا تھا، اس میں 20 سے 22 تاریخ تک آخری تاریخ تھی کاغذات نامزدگی کے لیے، یعنی کہ 20، 21، 22 3 دن۔ تو وہاں پہ جب اپلیکیشنیں گئیں تو یہ کہا گیا کہ چونکہ فارم جو ہوتا ہے ایم پی ایز اور ایم این اے کے احساسات لکھنے ہیں، کافی ڈیٹیلز ہوتی ہے، وہ ڈاکومنٹ ساتھ سپورٹنگ ڈاکومنٹ ساتھ لگانے ہوتے ہیں، تو وہ اتنا شارٹ ٹائم میں جو ہے یہ ممکن نہیں ہے آپ اس کو ری شیڈیول کریں۔ یعنی کہ ری شیڈیول کا مطلب جو درخواست میں انہوں نے موقف اپنایا گیا وہ یہ ہے کہ کم از کم کاغذات نامزدگی کی جو دن ہیں وہ بڑھا دیے جائیں۔ تو کل شام تک جب وہاں پہ درخواستیں گئیں تو الیکشن کمیشن پہ کافی دباؤ بھی تھا، تو آج الیکشن کمیشن نے ابھی چند منٹ پہلے جو ہے اس تاریخ کو ایکسٹینڈ کر دیا ہے۔ اب جو ہے وہ کاغذات نامزدگی جو ہے وہ 24/12/2023 تک داخل ہو سکیں گے، یعنی کہ 24 دسمبر تک 2 دن بڑھا دیے گئے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے بہت اچھا کام کیا ہے لوگوں کی سہولت کے لیے، اور واقعی وہ نامینیشن پیپر میں نے دیکھے ہیں، وہ ایک وکیل تو بآسانی فل کر سکتا ہے فارم، اور ایک جو گریجویٹ ہے وہ بھی، لیکن اس سے ہٹ کے ہمارے ملک کے جتنے یہ سیاستدان ہیں، جتنے ایم پی ایز ایم این اے ہیں پورے پاکستان میں، جو ہمارے 24 کروڑ عوام کی قسمت سنوارنے کے لیے نکلتے ہیں، تو ان کے لیے یہ فارم بڑا مشکل ہے، وہ فل نہیں کر سکتے۔ ٹیکنیکلی اس میں فقرہ جات ہیں، اور بہت ساری انکم ٹیکس کے حوالے سے ہیں، ایف بی آر کے حوالے سے ہیں، اثاثہ کے حوالے سے ہیں، تو یہ ٹیکنیکلی فارم ہوتے ہیں۔ تو اس کو کرنے کے لیے تو سب سے پہلے ان کو جو ہے وہ اپنے کسی وکیل سے رابطہ کرنا پڑتا ہے، جو ان کی فرم کے وکیل ہوں، وہ وکلا وہ فارم فل کرتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ خود کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کچھ از خود بھی کرتے ہیں۔ تو وہ اس کو جو ٹائم ہے نا، یعنی کہ آپ نے الیکشن کمیشن سے تائید کنندہ کینڈیڈیٹ کے وہ سرٹیفکیٹس آپ نے لینے ہیں، پھر یوٹیلٹیز بل کا وہ ایشوز ہے، ٹھیک ہے جی، وہ یہ بہت ساری باتیں ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے ان تمام سیاسی جماعتوں کی یہ بات سامنے رکھتے ہوئے ایکسٹینڈ کر دی ہے، تاکہ کل کو کسی کو اعتراض نہ ہو، یعنی کہ یہ نہ ہو کہ جناب ہم نے الیکشن ہی کرائے ہیں، فری اینڈ فیئر نہیں کروائے۔ تو یہ الیکشن کمیشن پورا جو ہے وہ موقع فراہم کر رہا ہے، اور آج جو ہے انٹرا پارٹی الیکشن پی ٹی آئی کا جو کا فیصلہ بھی محفوظ ہوا ہے، وہ بھی آنے والا ہے، کیونکہ کل جو ہے پشاور ہائی کورٹ نے یہ کہا تھا کہ آپ اناؤنس کریں، تو کل سے پی ٹی آئی والے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہ ملا تو پھر ہمارا بلہ ضائع ہو جائے گا، اور جناب ہم آزاد ہو جائیں گے، تو یہ ہو جائے گا، تو وہ ہو جائے گا۔ دیکھیں، جب نواز شریف کی جماعت مسلم لیگ نون پر ایسے قدغن لگائیں گئیں، تو سینیٹر جو منتخب ہوئے تھے وہ پارٹی ٹکٹس کے بغیر ہوئے تھے، ٹھیک ہے جی، پھر ان کو یہ کہتے تھے یہ آزاد ہیں جی، یہ مسلم لیگ نون کے نہیں ہیں۔ تو یہ اتنا ظلم اور اتنی زیادتی اور اتنی ناانصافی آدمی کرے جتنے اس کو برداشت کرنے کی اس کی میں سکت ہو۔ اب یہی وہ سارا پیرامیٹر مجھے تو یہی سمجھ آ رہی ہے کہ وہی ٹریکا چل رہا ہے جس میں عمران خان یہ کہتا تھا کہ جناب میں جو ہے وہ اس کا اے سی اتار لوں گا جیل سے، میں جناب جو ہے وہ اس کی دوائی بند کر دوں گا جی، منہ پہ ہاتھ پھیرتا تھا، یہ ٹی وی مانگتا ہے۔ اب جو اڈیالہ جیل کے اندر بتانے والے بتا رہے ہیں کہ 8 کمروں پر مشتمل یہ شہزادہ رہ رہا ہے، 9 ڈاکٹر ان کی صحتیابی کے لیے چیک اپ کے لیے موجود ہیں، اور جناب جو ہے وہ ایکسرسائز کی مشینیں موجود ہیں، دیسی مرغ کھائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، ٹی وی دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، جس پہ غالباً 8 چینل چلتے ہیں۔ تو وہ یہ ساری سہولتیں، اس وقت کا اس کا کردار اور اب کا اس کا کردار،
ٹھیک ہے. پھر اس نے یہ کہا کہ جناب جو ہے وہ میں الیکشن کمیشن میں جو مسلم لیگ نون والی بات ہوئی، تو اب یہ مکافات عمل ہے. انصاف کرنے والی ہستی جو ہے نا وہ اوپر بیٹھی ہوئی ہے جس کا نام اللہ ہے. وہ کیسے کیسے وہ نظام آپ دیکھ رہے ہیں کیا کیا ہو رہا ہے. اس لیے ہر انسان کو اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا چاہیے. غرور اور تکبر کبھی نہیں لانا چاہیے. بہت شکریہ.